اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین کرام، محترم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ شہر رجب جس کے متعلق یا مختلف نام ہیں، جس کے سلسلے سے بڑی برکتوں اور بے پناہ رحمتوں کا حامل یہ مہینہ ہے، اور جس کی ابتدا ہی خوشیوں سے ہوتی ہے، اور جس میں یکم رجب میں ہمارے 10ویں امام، خصوصاً شیعوں کے 10ویں رہبر اور سلسلہ عصمت کی 12ویں کڑی، جسے ہم امام علی نقی علیہ السلام کے نام نامی اور اسم گرامی سے یاد کرتے ہیں اور انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام آپ کے والد ماجد، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، مختصر سوانح حیات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے، اور اس میں یہ باور کرانا اور یقین کرانا ہے کہ اللہ جسے ہادی بناتا ہے، رہبر بناتا ہے، نہ وہ زمانے سے قید ہو کے رہتے ہیں اور نہ زمانے کی سختیاں انہیں قید کر سکتی ہیں۔ لاکھ زمانہ چاہے کہ انہیں قید و بند میں رکھے، انہیں مصیبتوں میں ڈال دے اور انہیں پریشانیوں میں اور اپنی نظر کے سامنے انہیں رکھے، لیکن امامت وہ ایسی منزل ہے اور نبی کا خلیفہ ہونا ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر زمانے کی شدتوں اور سختیوں سے ماورا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو کائنات کے سب سے مکمل با اختیار انسان ہوتے ہیں، جب چاہیں اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو دکھا سکتے ہیں، لیکن چونکہ وہ امام ہیں، امامت کے مد نظر انہیں منصب امامت پر فائز کیا جاتا ہے، لیکن امامت سے ہٹ کر وہ دنیا کے ہادی اور رہبر ہیں۔ انہیں دنیا کے سامنے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم تمہاری طرح تمہاری ہدایت کے لیے آئے ہیں، اگرچہ اللہ کے نائب ہیں، رسول کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، امام ہیں اور جانشین ہیں۔ تو 10ویں امام، جن کا نام امام علی نقی اور لقب متعدد القاب ہیں، جسے ہادی اور نقی کہا جاتا ہے، اور القاب سے پتہ چلتا ہے، جیسے ہمارے ائمہ کے مختلف القاب ہیں۔ مختلف القاب کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے جیسے جیسے صفات سرزد ہوتے جاتے ہیں، وہ صفتیں اس کا نام اور اس کی شخصیت اور ذات کا جز بن جاتی ہیں۔ جیسے مولا کائنات سے بے پناہ شجاعتیں ظاہر ہوئیں، وہ بہادر اور اسد اللہ کہلائے، اسی طریقے سے ہمارے ہر امام سے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی اچھی صفت ظاہر ہوتی رہی ہے، اسی لیے انہیں اس صفت سے یاد کیا گیا۔ امام ہادی کی شخصیت اور ذات اور ان کے کردار کو دوبالا اور بلند کرنے کے لیے ہی کافی ہے کہ آپ میں تقوی اور پرہیزگاری، صفائی، نفاست اتنی کوٹ کوٹ کر بھری تھی کہ آپ کو زمانے کا نقی کہا جانے لگا، اور ہدایت و رہبری کا عالم یہ تھا کہ بے خوف ہو کر زمانے سے ڈرے بغیر اور بنی عباس کی سختیوں اور ان کی سلطنتوں اور حکومت سے ڈرے اور نڈر ہو کر امام نے جو ہدایت و رہبری کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی لیے آپ کو امام ہادی بھی کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، 9ویں امام کے فرزند، آپ کی ماں کا نام سمانہ، اور آپ کی کل مختصر سی عمر ہے، 40 سال عمر ہے، غالباً 33 سال آپ منصب امامت پر فائز رہے۔ کم سنی ہی میں، جیسا کہ یہ پروردگار عالم کا ترہ اور شیوا اور مزاج الوہیت کہہ دیجئے کہ یہ رہا ہے کہ وہ اپنے ہادی اور رہبر کو کم سنی ہی میں منصب نبوت و عہدے سے سرفراز فرماتا ہے۔ اس میں کسی کی قسم کی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ 7 سال کی عمر میں یہ کیسے امام ہو سکتے ہیں، یا 3 سال کی عمر میں یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے ابتدائی خلقت ہی میں جناب آدم کو پہلے خلیفہ بنایا ہے، پھر بعد میں ان کا تعارف کروایا، جناب عیسیٰ کو گہوارے میں بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ یہ ساری صفتیں ہیں جو انبیاء اور ائمہ علیہ السلام سے، اسی لیے اگر یہ کہا جائے کہ امام 7 سال یا 8 سال کی تقریباً عمر میں منصب امامت پر فائز ہو گئے، تو اس میں کوئی بعید اور دو رائے اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ کی امامت کی جو سب سے خاص دلیل ہے کہ کیسے یہ 7 سال کی عمر میں امام ہو سکتے ہیں، ابو جعفر ہاشمی یا ابو ہاشم جعفری نام غالباً صحابی کا اشتباہ ہو رہا ہے، ابو جعفر ہاشمی غالباً نام ہے یا ابو ہاشم جعفری، وہ بیٹھے تھے امام کی خدمت میں۔ دیکھیے دلیل امامت کیا ہے، کیا بچپنے میں کوئی امام ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جسے چاہے جب چاہے بولنے کی طاقت دے، جو صلاحیت دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے، جو عہدہ دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ پروردگار عالم ہر بات پر قادر و مختار ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک ہندوستان سے ہندی شخص آیا
راوی خود کہتے ہیں کہ آیا اور اس نے کچھ ایسی زبان میں گفتگو کی جو مجمع نہیں سمجھ پا رہا تھا، کان میں امام سے کچھ کہا، امام نے اس سے کہا، بڑی دیر تک سوالات و جواب اور گفتگو ہوتے رہی، وہ چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے امام سے، راوی کہتا میں نے امام سے کہا مولا، ابھی عمر کا تذکرہ نہیں کیا لیکن امامت کی ابتدا ہو چکی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 10 سال سن یا جو بھی سن رہا ہوں مولا کا، کہتے مولا آپ نے ایسے لہجے میں گفتگو کی، ایسی زبان میں گفتگو، اس سے پہلے ہم نے کوئی وہ زبان نہیں سنی تھی، تو مولا وہ نہ یہاں کا رہنے والا ہے، نہ مکے کا، نہ مدینے کا، نہ عرب کا رہنے والا، اس کی زبان آپ کی زبان نہیں ہے، مولا کیا آپ اس کی زبان جانتے ہیں جو اس کی زبان میں گفتگو کر رہے تھے؟ تو امام نے فرمایا تم نے پہچانا ہی نہیں، امام اسے کہتے ہی ہیں جسے ہر زبان کا علم ہوتا ہے اور ساری کائنات کے حالات اور کیفیات سے وہ باخبر ہوتا ہے، اسے ہی امام کہا جاتا ہے، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اور اس میں شک و شبہ گنجائش نہیں، اس لیے کہ جناب سلیمان علیہ السلام کو علمنا منطق الطیر، جناب سلیمان خود کہتے ہیں ہم نے پرندوں کا علم دیا گیا، جب جو پرندوں کا ایک سلیمان جیسا ادنا نبی پرندوں کا عالم ہو سکتا ہے، تو جو فخر سلیمان ہو، جنہیں رتبہ ما سوا اور ما ورا دیا گیا ہو، تو انہیں اگر تو کہا مولا آپ اس کی زبان میں گفتگو کر رہے تھے، کہا وہ زبان ہندی زبان تھی، کہا تم بھی دیکھنا چاہتے ہو، کہا ہاں مولا میں بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کنکری اٹھائی، مولا نے اپنی زبان پر وہ کنکری رکھی، لعاب دہن سے کنکری تر ہوئی، امام نے وہ کنکری اپنی زبان سے اٹھا کر جناب ہاشم سے کہا کہ لو اب اپنے دہن میں وہ رکھ لو۔ راوی نے اپنی کنکری امام کی زبان سے جو مس ہوئی تھی، تر ہوئی تھی لعاب دہن سے، وہ اپنی زبان میں رکھی، اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے کنکری نکالی میں کم از کم 70 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ تو آپ نے اندازہ کیا جس کے لعاب دہن کا یہ اثر ہے کہ اس سے کنکری اگر مس ہو جائے اور وہ راوی اپنی زبان، صحابی اپنی زبان اپنے منہ میں رکھ لے تو وہ 70 زبانوں کا عالم ہو جائے، تو سوچئے مولا کا کیا کمال رہا ہوگا، مولا کتنی زبانوں کے عالم رہے ہوں گے۔ اس لیے کیوں نہ ہو، اس لیے کہ انہیں ہر کائنات کی ہر شے کا علم دیا گیا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت و کنٹرول رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے جہاں ان کے اتنے فضائل و کمالات ہیں، دشمن بھی زیادہ ہیں، ظاہر سی بات ہے، جس کے کمالات بھی ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کا امتحان بھی دشمنوں کی کثرت سے رکھا ہے، حالانکہ یہ دشمن کے کام اور ان کے امور میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے، یہ امامت کا فریضہ عہدہ الہی ہے جس کی تبلیغ میں امام لگے رہتے تھے، مگر دشمن کو بھی یہ برداشت نہیں ہوا، متوکل غالباً اس کا زمانہ ہے میں آپ کی ولادت ہوئی تھی اور کچھ عرصہ آپ نے اس کے زمانے میں گزارا بھی ہے، متوکل کی بادشاہت اور سلطنت کے زمانے میں، اور لیکن کوئی ایسا زمانہ خالی ہاتھ نہیں، چاہے بنی عباس کا دور رہا ہو یا بنی امیہ کی سلطنت نہیں ہو، جب بھی اسلام پر، دین پر، مذہب پر وقت پڑا ہے، ہمیشہ ہمارے ائمہ نے آگے بڑھ کر دین اور اسلام و مذہب کی حمایت کی ہے، اور ہمیشہ آپ کے دشمن اور آپ کے مقابلے میں آنے والے ذلیل و رسوا، متوکل یہی متوکل ہے، اتنا بڑا دشمن جس نے کربلا کی سرزمین پر روضہ امام حسین علیہ السلام کو منہدم اور مٹانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کیا، پانی، نہر فرات کا پانی کاٹا گیا اور حل چلوائے گئے، نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہر دور میں لوگوں نے چراغ الہی کو بجھانے کی کوشش کی ہے، مگر اللہ قرآن مجید میں خود کہتا ہے کہ تم لاکھ بجھانے کی کوشش کرتے رہو، ہم نے جب چراغ الہی اور اپنے نور کو روشن کرنے کی ٹھان لی ہے تو اس چراغ کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے۔ اور وقتاً فوقتاً جب بادشاہ نے وقت پر پڑا ہے، وقت چاہے دشمن بھی رہا ہو، امام نے آگے بڑھ کر اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے نور کے ذریعے سے زمانے کو روشن و منور کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آفتاب امامت بن کے آئے تھے، یہ چراغ ہدایت بن کے آئے تھے، تاکہ دنیا ہدایت کے اندھیروں میں رہ نہ جائے، اسی لیے اللہ نے ان کو نور بنا کے بھیجایا تھا۔ متوکل نے کو کسی نے زہر دیا تھا اور یہ تھا کہ اب کوئی چارہ حیات نہیں ہے، کوئی علاج، کوئی دوا کارگر نہیں ہو، تو اس نے نظر مانی کہ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو خیر کثیر، مطلب مال کثیر خیرات اور صدقہ کروں گا، وہ صحیح ہو گیا، اتفاق، موت نہیں تھی، اجل الہی ابھی اس کا کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے وہ صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس نے نظر کو پورا کرنے کی کوشش کی، علماء اور افاضل کو دربار میں بلایا، کہا میں نے یہ نظر مانی کی تھی اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو خیر کثیر،
یا مال کثیر جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کروں گا، میں اچھا ہو گیا ہوں اب میں کیا کروں، تم تعبیر اس کی بتاؤ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جو ہے 1000 درہم دے دو، کچھ نے کہا کہ آدھی حکومت دے دو، کچھ نے کہا 10,000 درہم دو۔ بہرحال طرح طرح کے لوگوں نے سوالات اس کو بتایا کہ یہ کر دو۔ جب کوئی چارے حل نہیں نکلا اور اسے کسی کی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے آخر میں امام علی نقی علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا۔ دیکھیے دشمن بھی ہے مگر جانتا ہے کہ بغیر ان کے ہماری زندگی چلنے والی نہیں ہے۔ ہم دنیا کو یہی بتاتے ہیں کہ اللہ جنہیں مشعل راہ ہدایت بنا کے بھیجتا ہے، اگر وہ راہ ہدایت میں ایک قدم بھی بغیر امام کے بڑھانا چاہیں تو سوائے ان کے سامنے ضلالت و گمراہی کی کھائی کے علاوہ کوئی چیز نظر آنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ضلالت و گمراہی کے بھنور اور کھائی سے بچانے والی ہے تو امامت کی ذات ہے۔ امام آئے کہا کیا بات ہے، کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو مال کثیر راہ خدا میں ہدیہ کروں گا، صدقہ کروں گا۔ اب میں اچھا ہو گیا ہوں اور اپنے علم پر اپنے قول پر جو ہے اس کو پورا کرنا چاہتا ہوں، اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا نظر کا، کہا مال کثیر۔ کہا مال کثیر سے مراد 80 درہم ہے، 80 چیزیں ہیں، جو تم درہم دینار جو دینا چاہتے ہو وہ دے دو۔ کہا یہ بتائیے کہ دلیل کیا ہے آپ کی کہ یہاں خیر کثیر یا مال کثیر سے مراد کیا ہے، 80 ہی ہیں، کوئی دلیل یا آپ اپنی جیب سے کہہ رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے جو امام مبین ہے بغیر کلام الہی کے گفتگو نہیں کرتا ہے۔ کہا اس کا ذکر قرآن مجید میں خود پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے۔ پیغمبر سے کیا کہا، مضمون آیت ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کی مواطن کثیرہ میں مدد کی ہے، یعنی بہت زیادہ مقامات پہ۔ تو کہا اس سے کیا 80 کیوں آپ مراد لے رہے ہیں؟ کہا کیونکہ جب ہم نے شمار کیا اور ہم نے دیکھا کہ وہ جنگیں یا وہ ضرورتیں جو پیغمبر کی اللہ نے جہاں جہاں مدد کی ہے وہ 80 مقامات تاریخ نے درج کیے ہیں، تو یہاں مواطن کثیرہ سے مراد 80 ہیں۔ اور تم نے کہا کہ ہم مال کثیر ہدیہ کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، تو یہاں تمہارا صدقہ کرنا نہ تمہیں 1000 درہم دینا ہے نہ لاکھوں درہم دینے ہیں۔ اگر 80 درہم تم نے صدقہ کر دیا تو تمہاری نذر مانی جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ تو یہ امام ہے، ظاہر سی بات ہے نہ ان کے آڑے دین کی تبلیغ اور ہدایت کے لیے نہ منصب آ سکتا ہے، نہ کوئی اور دوسری مصعوبتیں اور پریشانیاں اسلام کو پھیلانے میں آ سکتی ہیں، مگر نہیں، یہ زمانہ ہے جب بھی امامت کا آغ اور امامت کا علم عروج پر آیا ہے، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ ہماری حکومت میں دخل اندازی نہیں کر رہے ہیں، مگر پھر بھی جب چراغ امامت کی لو زیادہ تیز ہوتی ہے تو دشمنان اسلام، دشمنان امامت کو اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں وہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ چراغ امامت کو بجھا دیں۔ عزیزان گرامی، حدیث میں ہے ما منا الا مسموم او مقتول، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسے نہ قتل کیا جائے یا شہید نہ کیا جائے۔ یا ہمارا ہر امام، ہمارا ہر نبی، ہمارا ہر خلیفہ رسول وہ یا تو قتل کیا گیا ہے تلوار سے یا زہر سے شہید کیا گیا ہے۔ اور جب متوکل کے بعد معتز یا معتصم نے دیکھا کہ امام ہمارے لیے خطرہ بن رہے ہیں، تو جہاں ان کے فضائل و کمالات اتنے زیادہ تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ اب چراغ امامت کو بھی گل کر دیا جائے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو مدینے سے سامرہ بلایا گیا، اور قید و بند کی صعوبتوں اور پریشانیوں میں اس قدر امام کو رکھا گیا ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام سے کسی کو ملنے نہیں دیا گیا جاتا تھا۔ اور بغداد میں وہ قید خانہ ہے جسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اکثر امام کے چاہنے والے جاتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، اور اللہ آپ سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایسا گھٹا ٹوپ قید خانہ ہے جس میں صرف بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، اور تاریخ نے لکھا اس قید خانے میں امام علی نقی علیہ السلام کھڑے ہو کر مسلسل عبادت کرتے تھے، اور اتنی عبادت کرتے تھے، نہ بیٹھنے کی جگہ اس میں نہ لیٹنے کی جگہ، کھڑے ہو کر دن میں بھی سجدے، رات میں بھی رکوع، اور تسبیح پروردگار ہر آن ہر لمحہ کیا کرتے تھے۔ اور ظالم کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا، آخر میں وہ وقت آیا کہ آپ کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ عالم غربت ہے، زہر دے کر معتصم نے یا معتز نے زہر کے ذریعے سے آپ کو شہید کر دیا، اور عالم غربت ہے۔ ہاں مگر اتنا تو یقین ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ضرور آئے ہیں، موجود تھے، اور انہوں نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، اور بڑی شان سے دیار غربت میں بھی، وہ شہر جسے خود آپ نے بسایا تھا، جسے سامرہ کہا جاتا ہے، بڑی شان و شوقت کے ساتھ آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، اور جہاں آپ شہید ہوئے تھے اسی مقام پہ لا کے آپ کو دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا 2 جملے سن لیجئے، مولا
آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بیٹا موجود ہے، کفن بھی دیا، جنازہ بھی اٹھایا، اپنے کاندھے پہ اٹھا کے جنازہ سپرد لحد کر دیا، مگر مولا ذرا آپ کربلا میں آ کے دیکھیے، وہ سرزمین کربلا، کربلا کا تپتا ہوا ریگزار ہے جہاں آبروئے زہرا کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور ایک جوان بیٹا ہے، دل میں ایک قلق ہے، باپ کی میت دیکھ رہا ہے، عریاں لاش دیکھ رہا ہے، اور سید سجاد کی حالت یہ اتنی غیر ہو گئی کہ ایسا لگتا تھا کہ دنیا سے گزر جائیں گے۔ اور جب پوچھا گیا مولا آپ کی کیسی حالات ہے، چہرے کا رنگ زرد کیوں پڑ رہا ہے، تو آواز دی دیکھ رہے ہو کہ میرے بابا کا جنازہ سرزمین کربلا پر بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے، میں جوان بیٹا ہوں مگر نہ بابا کو جنازہ، اپنے بابا کو نہ غسل دے سکتا ہوں، نہ کفن پہنا سکتا ہوں۔ اللہر سجاد کی مجبور دی، کربلا کا وہ پنجتن کی آخری نشانی ہے، امام حسین کا لاشا سرزمین کربلا پہ پڑا رہا، نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا، مگر سید سجاد اتنا مجبور ہے، جوان بیٹا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اپنے بابا کو غسل نہ دے سکا، کفن بھی نہ پہنا سکا۔ واہ حسینہ واہ غربتا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔